ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ اور دن بنایا آنکھیں کھولتا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے لیکن بہت آدمی شکر نہیں کرتے۔ اس سے پہلے جو آیات کریمہ تھی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دیا تھا کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ اب اس کے بعد میں اس آیت کریمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یہ دلیلیں دی جا رہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جس پروردگار سے مانگ رہے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، تمہارے سوال کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ نے پھر اپنی قدرت کی نشانیوں کو یہاں سے بیان کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے رات کو بنایا سکون کے لیے اور دن کو بنایا آنکھیں کھولتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں مانتے۔ یہ آیت کریمہ آج مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرے کے لیے بھی بہت ہی بڑا درس اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ ویسے تو اس کے اندر رد ہے کفار کا، کیونکہ کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ رات اور دن کو دیکھو، یعنی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، سالوں سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، روزانہ سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن اگر ایک سے زیادہ اگر خدا ہوتے تو ان کا ٹائم ٹیبل بدل جاتا، طریقہ بدل جاتا، سسٹم بدل جاتا۔ نہ طریقہ بدلا نہ کوئی سسٹم بدلا، اپنی رفتار سے سورج و چاند چل رہے ہیں، رات دن آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو بنانے والی ایک ہی ذات ہے، ورنہ اتنے سال تک چند لوگ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو سکتے اور سالوں کے گزرنے کے بعد میں نظام بدل جاتا ہے، سسٹم بدل جاتا ہے۔ سسٹم نہیں بدلا، اختلاف نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے وہ پروردگار عالم اکیلا ہی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ دلیل تو کافروں کے رد کے لیے ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمائی کہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو، یہ آیت کریمہ آج مسلم معاشرے کے اندر بڑا درس اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر مسلم سوسائٹی کے اندر اس آیت کریمہ کو لکھ کر کے اس کا ترجمہ لکھ کر بڑے بڑے بینر لگا کر کے لٹکا دینا چاہیے، کیونکہ آج کل مسلم سوسائٹی کے اندر پورا سسٹم بدل گیا، رات کو لیٹ سونا اور صبح میں لیٹ اٹھنا یہ ہمارا معمول بنتا چلا جائے۔ ایسا نہیں کہ بمبئی میں ایسا ہے، آپ بمبئی کیا کہیں بھی چلے جائیں، زیادہ تر مسلم علاقوں کے اندر ایسا ہی نظام بنتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ تو آج کل تو وہ رات جو ہے وہ آرام کے لیے رہی نہیں گئی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو اللہ نے چین کے لیے بنایا ہے اور رات میں اعضاء کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ۔ رحمت، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے رات دن بنائے، رات میں آرام کرو، دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لیکن آج مسلم معاشرے میں آپ دیکھیں رات میں آرام کہاں ملتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے اگر 6:30 بجے
6:15 بجے، اور رات کو 12 بجے تو 12 بجے آپ چھوڑیے، رات کو 2 بج جاتا ہے، رات ختم ہونے کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو سکون نہیں میسر آتا ہے۔ اب تو ہماری راتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ آوارگی میں گزر گئی ہیں، رت جگہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے کبھی شادی میں رت جگہ ہوتا تھا، اب تو ایسا لگتا ہے سال کے 365 دن رت جگہ ہو رہا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور نماز عشاء کے بعد میں گفتگو میں مصروف نہیں ہوتے تھے۔ یعنی آپ کا معمول تھا عشاء کی نماز کے بعد میں جو دینی ضروری کام وہ انجام دیتے تھے، لیکن آپ اس طرح کی دنیا کی باتوں کے اندر مصروف نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور فرمایا یہ عروہ بن زبیر کو حضرت عائشہ نے کہ عشاء کے بعد میں جب بات کرتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عروہ بات کر رہے ہیں تو کہا عشاء کے بعد میں باتیں کیسے کر رہے ہو؟ میں نے تو کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو عشاء کے بعد میں باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اور 2 فرشتے ہمارے پاس میں ہیں کرامن کاتبین، وہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ان کی، وہ ہم جو بولتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں سب لکھ رہے ہیں، سب ایک ایک بات ہماری لکھی جا رہی ہے۔ تو حضرت عروہ عشاء کے بعد میں باتیں کر رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم اپنے کاتب فرشتوں کو راحت کا موقع نہیں دیتے ہو؟ یعنی تم اب تو سو جاؤ چین سے، تاکہ تمہارے کرامن کاتبین جو تمہاری باتوں کو لکھ رہے ہیں وہ بھی اپنا قلم روک دیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بات نہیں کیا کرتے تھے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عشاء کے بعد میں بات کرنے پر حضرت عائشہ اپنے اہل خانہ سے کہا کرتی تھی کہ فرشتوں کو آرام کرنے دو، فرشتوں کو راحت لینے دو، تم اب تو اپنی باتیں بند کر دو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام عشاء کے بعد میں بات کو ناپسند کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں برکتیں نہیں ہو رہی، پریشانیاں نہیں دور ہو رہی، حضور جس کو ناپسند کرتے تھے وہ ہم بالکل پابندی کے ساتھ میں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حضرت عمر تو عشاء کے بعد فالتو باتیں کرنے والوں کو مارتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے روڈ پر بیٹھ کر یا فضول بیٹھکوں میں بیٹھ کر اپنی نشستوں میں بیٹھ کر کے لوگ جو گھنٹوں عشاء کے بعد میں باتیں کرتے ہیں وہ مسئلے مسائل تو نہیں بیان کرتے ہیں نا، وہ تو جو ہے گفتگو ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتی ہے، فضول گفتگو ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ہوتا تو آپ مارا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شروع رات میں باتیں اور آخری رات میں سونا کیسا۔ حضرت عمر کہتے تھے رات کے شروع میں باتیں مت کرو اور رات کے اخیر میں سو مت، یعنی جلدی سو جاؤ اور اخیر رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ رات کی گھڑیاں بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ عشاء کے بعد میں دنیا کی باتیں کرنا، کس سے بیان کرنا یہ مکروہ ہے، اور ضروری باتیں کرنا، تلاوت کرنا، دینی مسائل بیان کرنا اور جو ہے وہ صالحین کی باتیں بتانا، مہمان سے باتیں کرنا یہ جائز ہے۔ ایسے ہی میاں بیوی اگر آپس میں بات کرتے ہیں عشاء کے بعد میں اپنی ضرورت کی تو وہ بھی جائز ہے۔ اور آج کل تو یہ پورا نظام میں دیکھ رہا ہوں کہ بدلتا چلا جا رہا ہے، عشاء کے بعد میں لوگوں کے اندر گفتگو کا جو مجاز پیدا ہوا بڑا افسوسناک ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ اور دن بنایا آنکھیں کھولتا، یعنی اللہ نے جو دن بنایا ہے وہ تمہاری روزی کے لیے بنایا، تم روزی تلاش کرو اس میں نکلو۔ اور آج کل آپ کسی کو فون کر کے دیکھیں کام والے آدمی کو، صبح میں 7 بجے فون کریں، 8 بجے کریں، 9 بجے کریں، ہوتا کیا ہے وہ کہتے ہیں اٹھنے کے بعد میں پھر 12 بجے کے بعد فون کرتے ہیں، بولے آپ نے فون کیا تھا 12 بجے کے بعد فون کیا کرو، 12 بجے تو میں سو کر کے اٹھتا ہوں۔ یہ حال ہو گیا۔ صبح کا وقت کتنی برکت والا وقت ہے، میں نے اس سے پہلے بھی اس حوالے سے کتنی بار یہ چیز بتائی کہ صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے خاص طور سے دعا فرمائی ہے اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت کے اندر برکتیں عطا فرما، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ مبارک لامتی فی بکورہا، دن کے پہلے حصے میں برکت عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندے کا ذکر ہوا جو دن نکلنے کے بعد میں سوتا رہتا تھا، تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دے اس کو سکون نہیں ملتا، تو سکون ہمارا اسی لیے غارت ہو کر کے رہ گیا ہے۔ اور ایک بار حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا مرغ تو تجھ سے بازی لے گیا، اس لیے کہ وہ تو سویرے اٹھ کر کے ندا دیتا ہے، بانگ لگاتا ہے تو سویا رہ جاتا ہے، ایک جانور ہو کے تجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، کتنے تعجب کی بات ہے۔ اور میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرغ کو برا نہ کہو، نماز کے لیے بیدار کرتا ہے،
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مرغ کی آواز سنتے ہیں؟ یہاں تو مرغ ہیں ہی نہیں، گاؤں دیہات میں مرغ ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مرغ کی آواز سنتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس کو برا مت کہو، تمہیں نیند کے لیے، نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ فرمایا مرغ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل مانگو، اس لیے کہ مرغ فرشتے کو دیکھ کر کے بانگ لگاتا ہے۔ وہ اب تو مرغ کی آوازوں والی بانگیں پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی۔ اب لوگوں کو مرغ کی آواز سن، یعنی مرغا تو آج سے 500 سال پہلے بھی اسی ٹائم میں اڑ کے آواز دیتا تھا، 1000 سال پہلے بھی وہی معمول تھا، لیکن ہمارا نظام 20 سال کے اندر بدل گیا، 25 سال کے اندر بدل گیا۔ تو مرغ تو نہیں بدلا، اس کا سسٹم نہیں بدلا، لیکن ہم امت محمدی علی تائیت و سنا جو کہلاتے ہیں، ہمارا نظام اور ہمارا سسٹم بدل گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا آپ دیکھیں، اللہ اکبر۔ ایک صحابی کو میرے آقا علیہ السلام نے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی تھا، لشکر کہیں بھیجنا ہوتا تھا صبح کے وقت میں بھیجا کرتے تھے، اور ایک صحابی سے فرمایا کہ یہ صبح کے وقت میں برکت ہے، صبح میں تجارت کرو۔ تو وہ صبح میں جب انہوں نے تجارت کرنا شروع کیا تو بڑے مالدار بن گئے۔ تو آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر بھی برکتیں ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ صبح کے وقت میں اٹھا کرے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جن کی، یہ حضرت عمر وہی ہے نا جن کے رائے کے مطابق اللہ نے قرآن مقدس میں قرآن نازل فرمایا، فرماتے ہیں صبح میں سونے سے پرہیز کرو، اس سے گندہ دہنی پیدا ہوتی ہے، یعنی منہ میں بو پیدا ہوتی ہے، اور فساد بدنی پیدا ہوتا ہے، بدن کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، صحت بگڑ جاتی ہے، اور فرمایا طبیعت کے اندر خشکی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی طرح طرح کی بیماریاں ہیں صبح کے اندر سونے میں، لیکن چاہے بیماریاں بتا دو، چاہے عذاب بتا دو، لیکن آج کل ہمارے لوگوں کا حال یہ کہ کریں گے وہی جو غلط ہوگا، صحیح ہوگا اس کو کرنے کے لیے جلدی آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے۔ اللہ نے فضل ہی تو کیا کہ رات کو سونے کے لیے بنایا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اس وجہ سے انسان کی حرکت کرنے والی قوتیں رات میں ساکن ہو جاتی ہیں، اور رات میں چونکہ اندھیرا ہوتا ہے اس لیے انسان کے جو حواس ہوتے ہیں کام کرنے سے رک جاتے ہیں، آرام ملتا ہے۔ تو یہ تو بڑا قدرت کا نظام بنایا ہوا ہے، وہ نظام ہم نے توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور فرمایا دن کو بنایا ہم نے جو ہے وہ آنکھیں کھولتا، یعنی انسان چونکہ معاشرے میں رہتا ہے اور معاشرے کے اندر مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے، تو کام کاج کی بھی ضرورت ہے، تو اللہ نے دن کو اس اعتبار سے بنایا کہ بندہ کام کاج کرے، لوگوں سے ملاقات کرے۔ تو اللہ کے نیک بندے رات میں بقدر ضرورت آرام کرتے ہیں، اور دن کی مشقت سے جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس کو دور کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی راہ کے اندر وہ کھڑے ہو کر کے عبادت کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فاسق و فاجر لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ رات ہوتے ہی پھر ان کی وہ مستیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ شہروں میں نکل جائیں، صرف میں بمبئی کی نہیں بات کرتا، ہندوستان کی نہیں، پورے ورلڈ لیول پہ آپ جا کر دیکھیں، اکثر علاقوں میں آپ کو ملتا ہے رات ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس اوباش لوگ گلیوں میں نکل آئے ہیں، اور جوئے اور شراب کی لت والوں کو آپ دیکھیں، اور دیگر مٹر گشتی کرنے والوں کو آپ دیکھیں، وہ کیسے نکل کر کے گناہوں کے ماحول کے اندر بپا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا توفکون، وہ ہے اللہ تمہارا رب ہر چیز کا بنانے والا، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو کہاں اوندے جاتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، یعنی جس طرح مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اسی طرح پہلی امتوں کے کفار بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور توحید کی آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ رب نے فرمایا کہاں اوندے جاتے ہو؟ غور کرو تمہیں بات سمجھ میں آئے گی، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین ٹھہراؤ بنائی اور آسمان چھت، اور تمہاری صورت بنائی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائی، اور تمہیں ستری چیزیں دی، روزی دی، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ تو بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت کی مزید نشانیوں کو بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ نے کیا کیا انعامات تمہارے پر فرمائے۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین، اگر اللہ تعالیٰ زمین کو اگر اتنی سخت بنا دیتا تو کھیتی نہیں ہو پاتی، ایک دم نرم بنا دیتا تم چل پھر نہیں پاتے۔ کتنے نظام کے اعتبار سے اللہ نے زمین کو قرار والا، ٹھہراؤ والا، کھیتی بھی اس کے اندر سے ہو جائے تم چل پھر بھی سکو۔ آسمان کو چھت بنایا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے، اور فرمایا کہ تمہیں اچھی صورت دی اللہ نے۔
اچھی صورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو آج کل لوگ کہتے ہیں بڑا خوبصورت ہے فلاں، تو خوبصورت نہیں ہے. چاہے تم کسی کو خوبصورت کہو یا خوبصورت نہ کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اچھی صورت دی ہے. اچھی صورت کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعضاء دیے ہیں بہت متناسب اعضاء دیے ہیں. دو عضو بنائے، ان میں مناسب فاصلہ رکھا، حواس دیے، دیکھنا، سننا، چکنا اور چھونا، یہ، اور اسی طرح اندر کے حواس دیے، سوچ سمجھ وغیرہ، خیال فکر وغیرہ، یہ حواس بھی اللہ نے عطا، فہم و تدبر اللہ نے عطا فرمایا. حدیث پاک میں ہے، ابن حاتم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی سے لڑائی کرے تو چہرے سے اجتناب کرے، کسی کے منہ پر مت مارے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے انسان کو عزت دینے کے لیے. یہ انسان کی عزت ہے. تو جب اللہ نے اچھی صورت بنائی ہے تو اس کے چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے. اگر کسی کو سزا بھی دینا وہ ہاتھ پہ ڈنڈا مار کے استاد سزا دے یا کہیں اور، چہرے پر نہ مارے، کیونکہ اللہ نے انسان کے چہرے کو ایک حسن عطا فرمایا ہے. اور اس حوالے سے اور بھی دیگر روایتیں ہیں ہمارے بزرگوں نے جن کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا. اللہ نے انسان کو بہتر صورت دی. اور پھر اللہ کا احسان دیکھیں، اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کو روزی بھی عطا فرما دی، روزی کا انتظام بھی پہلے فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ فتبارک اللہ واحسن الخالقین، بڑی برکت والا اللہ رب سارے جہان کا. هو الحی لا الہ الا ہو فادعوه مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین. وہی زندہ ہے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو اسے پوجو، نرے اسی کے بندے ہو کر. سب خوبیاں اللہ کو ہیں جو سارے جہان کا رب ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو اپنی عبادت کا حکم دیا، جو کفار اتنے سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مانتے تھے، تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو. اور یہاں پر ایک معنی یہ بھی کیا گیا اللہ سے دعا کرو، تو عبادت بھی اللہ ہی کی جائے اور دعا بھی اللہ ہی سے کی جائے. یہاں پر ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس شخص کو قرآن اور میرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا، اس کو میں سوال کرنے سے افضل عطا کروں گا. اور اللہ کے کلام کی باقی کلاموں پر ایسے فضیلت ہے جیسے اللہ کی تمام مخلوق پر. تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کوئی بندہ اگر قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے زیادہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کریں یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، قرآن کی تلاوت کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. تو علماء نے فرمایا کہ دعا بھی تو ایک طرح کی عبادت ہے، تو بندہ اللہ کی عبادت بھی کرے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا بھی کرے، کیونکہ دعا بھی ایک طرح کی عبادت ہی ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو. سمندر کے جھاگ کتنے ہوتے ہیں بندہ اندازہ نہیں کر سکتا. اگر بندہ صرف 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کا ذکر ہے، اس ذکر سے بندے کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اور دعا سے بھی بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے گناہوں کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، اس سے بھی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے دعا بھی عبادت ہے اور بندہ اللہ کی عبادت کرے وہ بھی عبادت ہے. تو دونوں طریقے سے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہے. اچھا، یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ تو دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول ہماری نہیں ہوتی ہے. تو اس حوالے سے میں نے مکمل تقریر کر دی ہے، آپ لوگ ان کو سن لیں. مختصراً میں یہاں پہ کہہ دوں کہ دعا کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں. جب وہ شرطیں پائی جاتی ہیں تب جا کر کے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. وہ کسی شرط کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہوتا یہی ہے عموماً. جیسے مثال کے طور پر دعا کرنے والے کا کھانا پینا، اس کا لباس، رزق وغیرہ سب پاک ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے. دعا کرنے والے کے لیے ضروری اپنے دل و دماغ کو اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ کرے، غافل دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کرے. دعا کرنے والا اپنے خوشی کے دنوں میں اللہ سے دعا کرے تاکہ غم کے دنوں میں اللہ دعا قبول فرمائے. بے نیازی سے دعا نہ کرے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا کرے. اور دعا کے قبول ہونے میں جلدی بھی نہ کرے، اللہ کی رحمت کا انتظار کرے. کسی گناہ کے بارے میں یا رشتہ توڑنے کے بارے میں دعا نہ کرے، اچھی چیز کے بارے میں دعا کرے. اور گڑ گڑا کر عاجزی سے ڈرتے ہوئے مسکین بن کر کے دعا کرے. اور دعا میں کسی مصیبت کے نازل ہونے کی دعا نہ کرے بلکہ عافیت کی دعا کرے. اور دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے تاکہ دعا رد نہ ہو. اور دعا میں سب سے پہلے اللہ کی حمد کے بعد میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. اور دعا کے اول و آخر دونوں کے اندر میرے آقا علیہ السلام پر درود پڑھے.
تو یہ دعا کے اندر جو شرطیں ہیں اگر ان شرطوں کا لحاظ کیا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. جیسے روزہ دار ہو یا انصاف کرنے والا ہو یا کوئی مظلوم ہو تو ان کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے, مسافر کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا, والد کی اولاد کے لیے دعا ہوتی ہے اللہ اس کو رد نہیں فرماتا ہے, اور جس دعا کے اخیر میں آمین کہا جاتا ہے اس کے قبول ہونے پر مہر لگ جاتی ہے. تو ہماری دعاؤں کے اندر کمی رہتی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. پھر اخیر میں رب نے فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. تم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں کہ انہیں پوجوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو, جبکہ میرے پاس روشن دلیلیں میرے رب کی طرف سے آئیں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں. کافر آئے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کر کے کہنے لگے کہ ایک دن آپ جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو پوجیں, ایک دن ہم آپ کے معبودوں کو پوجتے ہیں. اسی طرح کی انہوں نے کچھ بےہودہ باتیں کی تھی. تو رب نے اپنے حبیب سے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتوں کی پوجا سے منع فرمایا. اللہ میں نے میرے پاس روشن نشانیاں بھیج دی ہیں, اب روشن دلیلوں کے معنی کے بعد میں تم لوگ مجھ کو ایسی باتیں کہہ رہے ہو. رب نے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اسلم لرب العالمین, مجھے حکم ہوا ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھ دو. کیوں جو بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں لیکن تم بھی میری طرح کچھ غلط کام تو کرو. تو کافروں نے بھی یہی حرکت کی تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اس آیت کریمہ کے اندر رد فرما دیا, پھر وہ نا امید ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.